شورا 6 رکنی کمیٹی کے ساتھ. اب جب تیسری خلافت کا دور ختم ہوا تو اب مسلمان خلافت کی زخمی اونٹنی کو لے کے علی کے دروازے پہ آئے. یہ لفظ میرے نہیں ہیں، یہ لفظ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہے، میں نے آپ تک پہنچائے. مولا نے کہا ناکائے خلافت. جب آ کے علی کے دروازے پہ کہا یا علی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں اور آپ زمام اسلام کو سنبھالیں اور آپ منبر رسول پہ بطور خلیفۃ المسلمین آئیں، تو یہ جواب آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے جو میرے بادشاہ علی نے دیا. علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تھا. اٹھاؤ اس زخمی اونٹنی کو. یہ جملے بالکل بے آئینے ہی میں نے وہ پڑھے جو امیر المومنین نے کہا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے علی کو خلافت کے لیے چنا؟ کیوں لے کے آؤ اس ناکائے خلافت کو میرے دروازے پہ جب میں اس پہ سوار ہی نہیں ہونا چاہتا؟ علی نے فرمایا میں تمہاری خلافت کو قبول نہیں کرتا. اب جسے کل کی تقریر یاد ہے میں وہیں سے ربط قائم کرنے لگا ہوں. کل والی تقریر میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئی تھی: قرآن پہ عمل، سنت پہ عمل، سیرت شیخین پہ عمل. 12 سال کے بعد دوبارہ مسلمان علی کے دروازے پہ آئے. 12 سال پہلے شرطیں لے کے آئے تھے. کتنا فرق آ گیا دیکھیے. 12 سال پہلے یہی لوگ شرطیں لے کے آئے تھے. آج کوئی شرط نہیں. آج علی سے کہہ دے جو تو چاہتا ہے. بہت اہم موڑ پڑنے لگا ہوں. میں پہلے کہا تھا کہ خطابت کی دنیا کے لیے خطیب کا اپنے آپ کو موت دینے کے مترادف ہے ایسے خشک موضوعات کو منبر پہ چھیڑنا جس میں آپ کو مجمع سے داد و تحسین بھی نہیں مل سکتی اور بعد میں سن کے بھی پذیرائی نہیں مل سکتی، اور الزامات آپ نے علیحدہ اپنے اوپر لینے ہیں کہ اختلافی موضوعات کو کیوں چھیڑا گیا. لیکن میری مجبوری ہے، میرے پیشے کا نام علی نہیں، میرے عشق کا نام علی ہے. میری مجبوری ہے کہ جہاں دشمن میری قوم کے بچوں پہ مختلف یوٹیوب چینلز بنا کے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے میرے مذہب پہ اور ٹائٹل دے رہا ہے شیعوں سے یہ پوچھو، شیعوں سے یہ پوچھو. میرے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے 30 یا 40 سال پہلے شیعوں سے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. شیعہ مذہب کے بچوں سے بھی سوال ڈرتے ہوئے نہیں کیا جاتا تھا کہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ مبلغ ہے، بچہ بچہ مناظر ہے. جو بچوں سے نہیں پوچھتے تھے آج وہ بزرگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے کھڑے. صرف کس وجہ سے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے. قتل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قوم کو اس بات پہ آمادہ کر رہا ہوں کہ آپ جنگ کریں، آپ لڑیں، لیکن آپ کے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے. کوئی آپ پہ سوال کرے آپ فوراً آگے سے جواب شروع کریں. ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. ہم بتائیں کہ کون کس کی کتنی عزت کرتا تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں کس نے توڑی تھی. آپ ہمیں بتائیں کہ عمار یاسر کو قتل کس نے کیا تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ ابو ذر غفاری کو مدینے سے کس نے نکالا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ صحابی رسول مالک بن نویرہ کو قتل کس نے کیا تھا. اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو اس کے اوپر آگ جلا کے ہنڈیا کس نے بنائی تھی. محمد بن نبی بکر کو زندہ گدھے میں کس گھال میں رکھے کس نے جلایا تھا. نبی کی بیوی کو زندہ گڑھے میں کس نے پھینکا تھا. ہم غریب ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. آج جہاں سے کچھ نہیں ملتا یہ لوگوں کے پاس ایک سفید عالم ہے بس لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے. شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے شیعہ لہٰذا ہم شیعوں کے مخالف ہیں. قانون پاس کرو. سنجیدہ ہونا چاہتے تو قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دو کہ جو صحابی کو گالی دے گا تو مجھ سے کافر لکھتے ہو تو قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دو. تم قرآن کے حاشیے پہ لکھو گے میں تمہاری کتابوں سے اس بندے کا نام نکالوں گا جو منبر پہ علی کو گالیاں دیتا رہا. لیکن مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ گھناؤنا کھیل نہ کھیلو. آج بھی اسلام کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے آؤ.
آج بھی اسلام کی عمارت کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی نشاندہی کرو جسے تم چھپ کے مانتے ہو کہ یہ غلط ہوا ہے۔ فرق ہے، مولا کی قسم فرق ہے۔ کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ خطا اجتہادی تھی، لیکن ہم یہ اعلان ممبروں پہ نہیں کر سکتے۔ مولا امیر المومنین کے دروازے پہ آ کر یا علی خلافت کو قبول کیجئے گا۔ میں متصل ہونے لگا ہوں، مسلسل ہونے لگا ہوں کل کی گفتگو سے۔ 12 سال پہلے انہوں نے کہا تھا 3 شرطیں ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا پھر سنو، اگر خلافت لے کے آئے ہو، 12 سال پہلے تو میرے دروازے پہ آئے تھے، میں نے جس شرط کا انکار کیا تھا نا، اس شرط پہ آج بھی کھڑا ہوں۔ میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا۔ میں بہت اہم نقطہ اٹھانے لگا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا، کسی فرد کی سیرت میں اسلام میں نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا علی۔ علی نے فرمایا اب کیونکہ تم نے مجھے خلیفہ چننا ہے، اب میری بیعت ہونی ہے، میں بیعت اسی شرط پہ لوں گا کہ جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، صرف قرآن اور سنت پہ، اس کے علاوہ میری بیعت نہیں ہوگی۔ بیعت کا جا کے اسلام میں تصور دیکھنا، بیعت ووٹ دینے کو نہیں کہتے، بیعت کہتے ہیں کہ اگر آپ معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں تو اب آپ کے اعمال کی ذمہ داری اس معصوم کی ہے۔ بیعت کرنا ہوتا ہے کچھ بیچنا، کچھ خریدنا۔ آپ نے اپنا آپ بیچ دیا اس معصوم کے ہاتھ پہ، اور وہ جس شرط پہ خریدے اسی شرط پہ بیچنا پڑتا ہے۔ علی نے 12 سال بعد کتنا بڑا جواب دیا۔ علی نے فرمایا جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ کرے گا اور کسی کی سیرت پہ نہیں کرے گا۔ امت مسلمان نے کہا یا علی مجھے منظور ہے۔ علی نے یہ جواب دے کے دنیا کو کہہ دیا اب علی اور محمد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ اب جس نے بھی علی کی بیعت کی وہ خلیفہ تو بلا فصل کہہ کے کی۔ درمیان والے گیپ کو علی نے نکال دیا۔ قرآن سنت علی، یہ ہے علی کی خاموشی، یہ ہے علی کا انتقام۔ اتنی دیر سمجھا کہ علی کو کمزور کیا ہے، امیر المومنین نے تلوار اٹھائے بغیر کہا پھر صرف بیعت ہوگی میری تو قرآن اور سنت پہ ہوگی۔ یا علی ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علی نے فرمایا میں گھر میں آ کے چھپ کے بیعت نہیں کروں، جاؤ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، اعلان کرواؤ، عام اعلان۔ امیر المومنین اگر حکومت چاہتے ہوتے تو علی فرماتے جتنے لوگ میرے گھر میں ہیں جلدی ان سے تو بیعت لوں۔ علی نے فرمایا نہیں، کسی درخت کے نیچے نہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں جو پہلے دن سے مائک سے سن رہے ہیں؟ کسی ویرانے میں جا کے نہیں، کسی کے گھر کے کمرے میں نہیں، کھلم کھلا اعلان کرو مسجد نبوی میں اور انتظار کرو میں آؤں گا۔ مسجد کھچا کھچ بھر گئی، اور اس دن کتابیں کہتی ہیں کہ مسجد نبوی تو بھری تھی، مدینہ کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ پوری ذمہ داری ہے تاریخ کی میرے کاندھوں پہ، آپ کی ذمہ داری ہے صرف داد دینی اور وصول کرنے کی۔ رسول کے بعد، غدیر کے بعد پہلی بیعت ہے جو علانیہ ہو رہی ہے۔ پہلی بیعت چیلنج ہے میرا امت مسلمان کو، اس سے پہلے کوئی خلیفہ کی بیعت ایسے علانیہ دکھاؤ جسے یوں اعلانیہ بیعت کروائی ہو۔ اللہ نے فرمایا چلو مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، میرے دشمن کو بھی بلاؤ، میرے محب کو بھی بلاؤ، سب اکٹھے ہو۔ علی مسجد میں بیعت کروائے گا۔ مسجد کھچا کھچ بھر گئی، مدینے کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ انتظار ہو رہا تھا، علی کے گھر کے دروازے کی طرف آنکھیں تھی۔ علی نے مسجد کے باہر سے نہیں آنا تھا، اب یہاں اب سارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آئیں اور کب مہینے شروع ہو۔ اگر آپ میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تو میں نے آنا ہو ادھر سے تو آپ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، میں آؤں گا ادھر سے۔ علی نے ادھر سے آنا تھا،
علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، بالکل محراب عبادت کے ساتھ علی کا دروازہ۔ اور آسان کروں، 30% بندے وصول کریں گے اگر آسان کروں گا، جہاں اللہ کا محراب تھا نا بالکل ساتھ علی کا در تھا۔ زندہ باد قوم شیعہ، زندہ باد علی ولی اللہ پڑھنے والے، اللہ کے گھر کے، اللہ کے محراب کے ساتھ۔ یا علی، دل خوش کر دیا ہے، میں دل سے دعا دے رہا ہوں، دل خوش کر دیا ہے، اتنا بہتر جملہ وصول کیا ہے، اس سے اچھا جملہ کہہ دیتا ہوں، ادھر محراب اللہ تھا، ادھر باب اللہ تھا، ادھر محراب اللہ تھا، ادھر صرف محراب میں آتے تھے، باب بند تھا۔ اب جاگتے رہنا، میں نتیجوں پہ آنے لگا ہوں۔ اتنی دیر امت پہ صرف اللہ کا محراب کھلا تھا، اللہ کا دروازہ بند تھا۔ آج نظریں تھی دروازہ، آج نظریں تھی باب اللہ پہ، آج نظریں تھی علی کے دروازے پہ، آج نظریں تھی علی کے دروازے پہ، آج نظریں تھی اللہ کے دروازے پہ۔ اتنا دیکھنا تھا کہ لوگوں کی نظریں تھی، لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے علی کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، امیر المومنین کی شان سے اپنے گھر سے آئے، سر سے ابراہیم والا امامہ، کاندھے میں ابو طالب والی چادر، ہاتھ میں انگشتری سلیمان، ایک ہاتھ میں موسیٰ کا عصا، پاؤں میں نالین محمد کو پہنے ہوئے، چہرے پہ ہاشم کی مسکراہٹ، چہرے پہ عبد المطلب کا تقویٰ۔ امیر المومنین چلتے آ رہے تھے اور دیکھ کے کہہ رہے تھے، ایسا ہوتا ہے محمد کا وارث، ایسا ہوتا ہے نبی کا وارث، ایسا ہوتا ہے رسول کا جانشین، ایسا ہوتا ہے رسول کا خلیفہ، ایسا ہوتا ہے رسول کا مسیح۔ علی چلتے آ رہے تھے، علی منبر کے قریب آئے، پہلا خلیفہ آخری زینے میں بیٹھا تھا، دوسرا خلیفہ دوسرے زینے میں بیٹھا تھا، تیسرا خلیفہ تیسرے زینے میں بیٹھا تھا۔ علی نے منبر کے قریب آ کے پہلے زینے پہ پہلا پاؤں رکھا، دوسرے زینے پہ دوسرا پاؤں رکھا، تیسرے زینے پہ تیسرا پاؤں رکھا۔ علی جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے وہاں دونوں پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا، پیچھے سے بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے علی، تو نے محمد کی جگہ کا خیال نہیں کیا، جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں تو نے پاؤں رکھ دیے۔ علی کی بات چاپ، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں مہروں کا سلام۔ سناؤ اہل مدینہ، ممبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، گواہ دو شب پیغمبر پہ بھی علی، رات کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بجائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم۔ علی نے فرمایا، اے اہل مدینہ،
लिए आए हो? बताओ बज़ोर शमशीर आए हो या दिल से आए हो? मस्जिद से एक ही आवाज है, या अली हम आपको नबी का खलीफा मानते हैं और आप ही के हाथ में बैयत करना चाहते हैं। अमीर अल मोमिनीन ने खुतबा दिया। वो खुतबे का वक्त नहीं है क्योंकि बात आगे बढ़ानी और बहुत कम 2 दिनों में मौजू को मुकम्मल करना है। अमीर अल मोमिनीन ने कहा क्या तुम बैयत चाहते हो? हाँ या अली हम बैयत चाहते हैं। अली ने फरमाया फिर करो बैयत। सुभान अल्लाह। अब धीमे लहजे में ऊंचा जुमला बोलने लगा, बोले या अली हाथ बढ़ाएं बैयत करें। फरमाया गदीर भूल गए हो? बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, गदीर भूल गए हो? मुस्तफा ने मेरी बैयत कैसे ली थी? या अली इससे पहले तो हम ऐसे करते रहे हैं, आप ही ऐसे बैयत लेने कुछ नहीं होता। बैयत का तरीका ही बदला, करनी तो बैयत ही है। अली ने वहीं पे खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ी। अली फरमाया खुदा ने कुरान में कहा है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। हम अल्लाह का हाथ है। सबसे पहले तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने अली के हाथ पे बैयत की, फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और बैयत अमीर होती रही। अली की बैयत होने के बाद मस्जिद में मदीने की बिलाल वाली अजान गूंजी। अली मुसल्ला इबादत पे आए। लफ्ज तब्दील करूंगा, मुझे खुद मजा नहीं आया, मैं लफ्ज तब्दील करूंगा। 25 साल के बाद मुसल्ले ने अली के पांव चूमे। अली ने मुसल्ले पे पांव रखते ही पहला जुमला तारीख के कलेजे से निकाल के आपके कलूब में उतार ले। अली फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला अहसानिहा वजअल अल हक़ अला मकानिहा। तारीफ तेरे एहसान की, आज हक अपनी जगह पे आ गया है। आज हक अपने मकाम पे आ गया। अली ने नमाज, बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, अगर हर नमाज मुस्तफा वाली नमाज थी फिर किसी ने ये क्यों कहा कि आज मुस्तफा वाली नमाज याद आई? इसका मतलब कुछ तब्दील हुआ था। जो तब्दील हुआ था वो आज तक ठीक नहीं हो रहा। कुछ तब्दीली आई है। आज आप लोग कहते हैं जी कैसे हो सकता है? अभी दुनिया से नबी को कितना अरसा हुआ और नमाज तब्दील हो चुकी है, तरीका नमाज तब्दील हो चुका है। अमीर अल मोमिनीन नमाज पढ़ा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गर्दन कटवाऊंगा, कुछ साबित करके दिखाएं। कुरान की नस तारीख के उस मौर्रख के चेहरे पे बतौर थप्पड़ मारूंगा जो कहे कि अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी। वो रवायत निकाल लेगा, मैं रवायत को क्या करूं? मेरे पास आयत है। मैं आयत के साथ रवायत की गर्दन काटूंगा। खुदा कुरान में कहता वल्लाहु तबाल हक लफसदत अस्समावाति वल अर्ज़ व मन फीहिन। हक किसी भी दौर में बातिल के पीछे आ जाता, जमीन और आसमान बर्बाद हो जाते। और नबी ने कहा है अल हक मा अली। रसूल ने ये नहीं कहा कि अली हक के पीछे चलता है। अल हक मा अली व अली मा अल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। मेरे अल्लाह हक उधर फेर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। हक उधर फेर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। इतना बंदे तो साथ बोल रहे हैं, जो पीछे हैं कहीं मेरा शक पक्का ना करना कि कोई बंदा ज़हन में अली को सोच रहा है। रसूल ने कहा हक उधर फेर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। इसका मतलब अली आगे चलता है, हक पीछे चलता है। और मौलवी अपनी अकल का इलाज करवा, जो हक के पीछे नहीं खड़ा होता उम्मती के पीछे कैसे खड़ा? जो हक के पीछे नहीं चलता
پیچھے نہیں چلتا، جو حق کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا وہ کسی کے پیچھے کیسے کھڑا ہوگا؟ میرے مذہب کی بہت اہم شخصیت ہے علامہ ہلی، ان سے مناظرے میں کہ بندے نے پوچھا، اس نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ کہنے لگے پڑھی ہوگی. جب انہوں نے کہا پڑھی ہوگی، اس نے کہا جی میں حضرت علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہاں. تو فوراً خوش ہوا کہ اتنا بڑا شیعوں کا عالم، اور اس نے لکھ دیا. کہنے لگے یہ بات مجھے لکھ کے دے دیں گے کہ علی کی وہ نماز ہوئی تھی؟ کہنے لگے تو علی کی نماز سوچ رہا ہے، میں تو اس کی نماز کی فکر کر رہا ہوں جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا. تو علی کی نماز پوچھ رہا ہے، تو مجھ سے علی کی نماز پوچھ رہا ہے، میں اس کی نماز سوچ رہا ہوں جو علی کے آگے نہیں، نماز کے آگے کھڑا. امیر المومنین نے نے کہا تھا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز. علی اہدنا الصراط المستقیم ہے، علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، علی انعمت علیہم ہے. نماز سے الحمد تو نہیں نکال سکتے، جب تک حمد نماز میں ہے تب تک علی نماز. شام والے نے بسم اللہ نماز سے نکالی تھی، اور یہ کہہ کے نکالی تھی کہ با کا نقطہ علی ہے تو میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. اب بات کو آگے بڑھنے دیجئے گا، بات کو آگے بڑھنے دیجئے گا. جی امیر المومنین آئے اور بیعت ہوئی، اور علی کے پیچھے امت نے نماز ادا کی. نماز ہو چکی. امیر المومنین نے فوراً کہا کہ اب میں نے کل بتایا تھا کون کون کس کس عہدے پہ تعینات تھا، اب حکومت علی کی آ گئی تھی، اب علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی تھی. امیر المومنین نے کہا کہ عہدوں کو معزول کرو. ان سے بھی کہا تھا کہ عہدوں سے ہٹاؤ تاکہ مسلمانوں کے اوپر سے ظالم حکمران ہٹے. امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے پہلے بصرے کا والی تبدیل کرو. اب دیکھنا فرق سمجھنا میرے اہل سنت بھائی، علی میں اور باقیوں میں کیا فرق تھا. وہاں رشتہ داری کی بنیاد پہ وزارتیں دی گئی تھی، وہاں اقربا پروری کی گئی تھی، وہاں تعلق داری دیکھی گئی تھی. امیر المومنین نے بصرے کا والی عثمان بن حنیف کو بلایا، جس کو بصرے کا والی بنایا، جس کو گورنر بنا رہا ہے. اس کو جب اطلاع ملی تو وہ اپنی کھیت میں کیچڑ میں اس کی ٹانگیں تھیں، ہاتھ میں کدال تھا اور مزدوری کر رہا تھا. بیٹے نے آ کے کہا کہ بابا تو بصرے کا گورنر بن گیا. اس نے یوں دیکھ کے کہا میں بصرے کا گورنر؟ باپ سے مذاق کر رہا ہے. کس نے بنایا؟ اسے کہا تخت پہ علی آ گیا ہے.